اسلام میں موجود تمام احکام تقریباً کسی نہ کسی واقعے سے منسلک ہیں۔ قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک ایسا ہی واقعہ موجود ہے۔ یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، بے شک اللہ تمہارے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اسی بارے میں غور و فکر فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذوالحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح اس پر یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی یعنی اللہ کا ہی حکم ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کی ٹھان لی، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم نہر کہا جاتا ہے، یعنی ذبح کا دن۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت صرف 7 سال تھی، لے کر چلے تو راستے میں ان کو ایک شخص ملا جو کہ ان کی جان پہچان کا تھا۔ اس نے پوچھا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ وہ شخص بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ شخص بہت ہی زیادہ افسردہ ہو گیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اصل میں وہ شخص شیطان تھا جو کہ آپ کو بہکانے کے لیے آیا تھا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل کی امی جان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے گیا ہے؟ تو حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمارے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمارے پر آ گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمارے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد، اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظوں میں آیا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل نے سن کر یہ جواب دیا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں
کمی نہ آ جائے، اور میرے خون کے چینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو جائیں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لیٹ جائیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچائیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹائی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلاح دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، یعنی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ یعنی دمبا یا مینڈا اس کے فدیے میں دے دیا ہے اور اسماعیل کو بچا لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹی کی جگہ فدیہ میں مینڈا بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ تمام حاجی اور عمرہ زائرین تلبیہ پڑھے بغیر عمرہ یا حج ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو مینڈا ذبح فرمایا تھا اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مینڈا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں کو کھلا دیا گیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، اس مینڈے کے سینگ عرصے دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ واللہ یہ کیسی آزمائش تھی کہ ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواب دیکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ان کے بیٹے کی فرمانبرداری کی مثال کیسی ہے کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو ذبح کر دیا جائے، کتنی فرمانبرداری سے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ تعاون کیا، بلکہ ان کو مفید مشورے بھی دیے کہ ان کو کس طرح سے ذبح کیا جائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ایسی فرمانبرداری بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اعمال کو قیامت تک کے لیے کہ ان کے کیے گئے عمل، اس پروسیس میں جتنے بھی عمل تھے اس کو تا قیامت تک کے لیے حج کے رکن بنا دیا، چاہے وہ آپ کا ذبح کرنا تھا، قربانی پیش کرنا تھا، یا آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنا تھا۔ اسی طرح کعبے کی طواف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت تھی، اور سعی کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان اشر علی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔